خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کے نام بعد کی 37ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک، پھر 44 سے 47 آیت تک۔ ایک دن یوحنا نے یسوع سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا اور وہ ہمارا پیرو نہیں، اور ہم نے اسے منع کیا۔ تب یسوع نے کہا، اسے منع نہ کرو، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام پر معجزے کرے اور جلد مجھے برا کہہ سکے، کہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ اس لیے جو کوئی میرے نام پر تمہیں ایک پیالہ پانی پینے کو دے، اس لحاظ سے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنے اجر سے ہرگز محروم نہ رہے گا۔ اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ چکی کا پار اس کے گلے میں ڈالا جائے اور وہ سمندر میں پھینکا جائے۔ اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ زندگی میں ٹنڈا داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ رکھ کر تو جہنم میں جائے، اس آگ میں جو بجھتی نہیں۔ اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ زندگی میں لنگڑا داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو پاؤں رکھ کر تو جہنم میں ڈالا جائے۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ خدا کی بادشاہی میں کانا داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں رکھ کر تو آگ کے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا مرتا نہیں اور آگ بجھتی نہیں۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے سو، جیسا کہ تعارف میں بتایا گیا کہ آج ہم سب عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر 26ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور ہم خدا کی نعمتوں، خدا کی برکات اور اس کے فضائل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا ہمیشہ سے ہمیشہ تک مہربان، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کی برکت ہے، فضل ہے کہ آج اس نے ہم سب پر رحم کیا ہے، فضل بخشا ہے کہ ہم سب تندرستی کے ساتھ آج خدا کے گرجا گھر میں آئے ہیں تاکہ اپنی شکر گزاریاں، اپنی دعائیں، التجائیں اور مناجاتیں خدا کے حضور پیش کر سکے۔ آج کی تلاوتوں کا جو مرکزی خیال ہے، مرکزی نقطہ ہے، وہ ہے خدا کا رحم اور قربانی۔ مسیح میں سو انسان کی بقا سے، شروع سے انسان اپنی سوچ، اپنے خیال سے خدا کے رحم، خدا کے فضل کو ناپنے اور تولنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور انسان ناکام رہا ہے۔ کبھی بھی اسی انسان ہوندیا ہوا خدا دے فضل نو، خدا دی نعمت نو، خدا دے رحم نو کبھی بھی ناپ تول نہیں سکتے۔ کلام مقدس میں رحم کرنا خدا کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور ہم انسان خدا کے رحم کی بدولت پیدا کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں اور بچائے جاتے ہیں۔ اگر خدا ہم پر مہربان نہ ہو، اگر وہ ہم پر رحم نہ کرے تو کبھی بھی ہم سانس نہیں لے سکتے۔ یہ خدا کا رحم ہے، خدا کی برکت ہے کہ ہم ہر صبح اٹھتے ہیں، نئی سانس لیتے ہیں اور اپنے کام پر روان دوا ہو جاتے ہیں۔ تسنیہ شرح اس کا 31واں باب 4 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا نہایت رحیم اور مہربان ہے، پھر وہ ہمارے گناہوں پر چشم پوشی کرتا ہے۔
وہ ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، ہمارے گناہگار ہونے کے سبب بھی وہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ہمیں اپنی محبت میں چھپا لیتا ہے، وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب بھی رحیم ہوں، رحیم بنے جیسے ہمارا آسمانی باپ رحیم ہے، تاکہ ہم بھی جس طرح خدا مجھ پر مہربان ہے، جس طرح وہ مجھ پر رحم کرتا ہے، ویسے ہی میں بھی دوسروں پر رحم کر سکوں۔ اگر میں خدا کے رحم کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں تو میں دوسروں پر رحم کرنا سیکھوں، دوسروں کی مدد کرنا سیکھوں، دوسروں سے حسد کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا سیکھوں۔ جب ہم دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، دوسروں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو خدا ہم پر بھی مہربان ہوتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے عدد کی کتاب سے سنی ہے، اس کتاب کے موضوعات جو ہیں اس کتاب کے نام کی عکاسی کرتے ہیں کہ جس طرح اس کتاب میں بنی اسرائیل کی مردم شماری کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی جو قبائل ہیں ان کی تقسیم کا ذکر ہے، اس کے ساتھ خدا جب دیکھتا ہے کہ موسیٰ اکیلا ہے تو خدا اس کے لیے 70 مددگار جو ہے وہ چنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارون کے عصا میں پھول کا لگنا، چٹان سے پانی کا ابلنا، پیتل کا سانپ اور شفا، اور اس کے علاوہ یوشے جو موسیٰ کا جانشین ہے، شاگرد ہے، ان کا ذکر ہے۔ بعد اس کتاب میں موسیٰ کی قائدانہ صلاحیتوں پر جان و بیان کیا گیا ہے کہ یعنی کہ یہ جو موضوعات ہیں اس کتاب کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ عدد کا لفظ، عدد کی کتاب، اس کے موضوعات کے مطابق یہ نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں کیا کیا موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ خدا صحرا میں بنی اسرائیل قوم کی حفاظت کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نجات کی جو ہسٹری ہے، جب خدا بنی اسرائیل قوم کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر جاتا ہے تو بہت دفعہ وہ بے وفا ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ وہ ایمان سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن خدا پھر بھی ان پر رحم کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں ان کا سہارا بنتے ہوئے انہیں وعدے کی سرزمین میں لے کر جاتا ہے۔ یہی واقعہ آج کی پہلی تلاوت کا ہے کہ وہ جب وعدہ کی سرزمین میں جا رہے تھے، خدا دیکھتا ہے کہ موسیٰ اکیلا ہے، وہ اکیلا لوگوں کی ایمانی تربیت نہیں کر پا رہا، تو خدا اس کے لیے بادل کی صورت میں آ کر 70 بزرگوں کو چنتا ہے۔ کلام مقدس میں کتنی کتابیں ہیں؟ کلام مقدس کی کتنی کتابیں ہیں؟ سوری آواز میں 72، لیکن یہاں پر 70 بزرگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان ایمانداروں کا ذکر کیا گیا ہے جو نبوت کرتے ہیں، لیکن وہاں پر 2 آدمی لداد اور مداد 72 پورے 72۔ خدا جب ان 70 بزرگوں پر اپنے روح کو بھیجتا ہے تو وہ روح سے معمور ہو کر خدا کی برکت کو حاصل کر کے، خدا کی فضل، خدا کی حکمت کو حاصل کر کے وہ نبوت کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کا اشتہار دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین میں پہنچ سکے۔ تو یہ جو 2 آدمی ہیں خیمہ گاہ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، حسد کی میں بات کر رہا تھا، موسیٰ کا جانشین یوشع بن نون، یوشع نبی جو ہے وہ بھی چھوٹا لڑکا ہے، موسیٰ کی رہنمائی میں ہے، اس کی شاگردیت میں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ خدا نے 70 بزرگوں کو چنا ہے، برکت دی ہے اور وہ نبوت دیتے ہیں، لیکن یہ جو 2 آدمی ہیں خدا نے ان کو برکت بھی نہیں دی، خدا نے اپنا فضل نہیں دیا، خدا نے اپنا روح پر نہیں ڈالا، لیکن پھر بھی یہ خدا کی نبوت کرتے ہیں۔ موسیٰ سے کہتا ہے کہ ان کو منع کر، تو خدا نے تو صرف برکت سامنے دی تھی، کلام سنا دی، نبوت کر دی، اے قانون دینے، انہیں بھی منع کر۔ یہ حسد، یہ جیلسی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔
نہ تو اسی کسی کو خوش دیکھ سکتے ہیں تو نہ کسی کو برا دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو اچھا کردے دیکھ سکتے ہیں تو نہ برا کردے۔ اچھے کام کریں گے تو اسی بھگت بن جاتے ہیں، خدا پرست بن جاتے ہیں، اگر برے کام کریں گے یہ تو ہے ہی ہے۔ انسان شروع سے اپریشیٹ کرنا نہیں سیکھا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی نہیں سیکھی، ہم ہمیشہ کیڑے کٹن کا جڑا طریقہ نا ساڈا اے سب تو افضل ہے کہ اسی ہمیشہ کیڑے کاٹنے ہیں، سمجھانا نہیں، کہنا نہیں، بلکہ طنز کرنا ہے۔ میرے ساتھ یہ جو موسیٰ کا شاگرد ہے بجائے کہ خوش ہونے کے حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے کہ خدا نے برکت صرف صاحب دی دی ہے، میں کون ہوں گی؟ موسیٰ کہتا ہے کہ منع نہ کرو، انہوں نے منع نہ کہا، کیونکہ میری یہ خواہش ہے کہ ہر بشر، ہر مومن، ہر ایماندار جنہوں خدا نے پیدا کی جائے، میں چاہتا ہوں کہ نبوت کرے، نبی بنے، نبی کا کردار کیے لوگوں نے جوڑنا، اکٹھا کرنا، بننا، اچھی صلاح دینا، کلام کو سنانا، کلام کی گلا کرنا۔ موسیٰ خدا کا نبی، خدا کا پیروکار، خدا کا چنیدہ جڑا ہے وہ اس چیز کی خواہش کرتا ہے کہ ہر مومن جڑا ہے وہ نبوت کرے، نبی بنے، تاکہ خدا کے لوگ ایک ہو جائیں۔ اے حسد، اے نفرت، اے لالچ، اے غصہ، یہ سب ختم ہو جائے۔ میری سوچ اج اسی اپنی زندگی تے سوچیے کہ میری زندگی کا رویہ کی جدو میں کسی کو اچھے کام کرتا دیکھنا تو میں دوسرے کو طنز کرنا یا انہوں اپریشیٹ کرنا۔ میرے سے خدا کی محبت، خدا کا پیار، خدا کا رحم جڑا ہے، خدا جدے تے چاہے وہ نچھاور کرتا ہے، وہ اپنے پاک نو بھیجتا ہے۔ خدا کی محبت، خدا کا پیار جڑا ہے وہ خدا جدے تے چاہے انہوں بھیجتا ہے، خدا چاہتا ہے۔ خدا کسی کے رنگ، کسی نسل یا مذہب یا فرقے میں دیکھ کے نہیں، بلکہ خدا دل سے گردے میں چلنے والا خدا ہے۔ اور انسان کی سادہ دلی، صدق دلی کے رات سچے مومن چاہتا ہے، انہوں برکت دیتا ہے، پھر انہوں بھیجتا ہے کہ جا میرے کلام کی تشہیر کر، میرے کلام کا اشتہار دے، نبوت کر، تاکہ لوگ میرے کو آ سکیں۔ میرے سو آج کی جو پہلی تلاوت تھی اس میں 2 نام میں نے لیے ہیں، لکھا ہے لداد اور مداد۔ کسی کو پتہ کہ ان کا ذکر کیوں آیا ہے، ان کے نام کا مطلب کیا ہے؟ لداد جو ہے اس کے نام کا مطلب ہے جسے خدا پیار کرتا ہے۔ لداد جسے خدا پیار کرتا ہے، مطلب کہ خدا نے اسے پیار کیا ہے۔ ان 70 بزرگوں کے علاوہ خدا نے اس پر مہر کی اور کہا کہ تو میرے نام پر نبوت کر۔ اور مداد اس کے نام کا مطلب ہے واٹرز آف لو، کہ محبت کی آبشار۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آبشار جو ہے، فاؤنٹین جو ہے، خدا کی وہ جو آبشار ہے ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے نکلتی اور اس کا پانی کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ نہ اچھا دیکھتا ہے نہ برا دیکھتا ہے، نہ وہ اچھی زمین دیکھتا ہے نہ بری زمین دیکھتا ہے، بلکہ خدا کی یہ محبت کی آبشار دنیا کے انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ رنگ اور نسل نہیں دیکھتی۔ مداد کہ خدا کی آبشار، خدا کی محبت کی آبشار، یہ 2 نام جو ہیں ان کا مطلب گہرا ہے کہ ہم خدا جسے پیار کرتا ہے، خدا کی محبت کی آبشار، کہ خدا ہر مومن کو پیار کرتا ہے۔ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نے اپنی زندگی کا سوچا ہے۔ ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، دوسروں کو چرچ لے کر آتے ہیں، یا باہر گھروں خیر چلا کام چلتے ہیں، آج گرجے رہ لیں اور چلا جو سونے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت جو ہے وہ انسان کو کھینچ لاتی ہے، محبت جو ہے وہ
ایک ہی کر دیتی ہے۔ اگر واقعی ہم خدا کی محبت میں ایک ہونا چاہتے ہیں تو اس سے سیکھیں۔ وہ پیار کرتا ہے، یہ پیار کی انتہا ہے کہ اس نے ہم سے پیار کیا ہے۔ اگر ہم واقعی پیار کرتے ہیں تو ہفتے کی رات میں یہی سوچا کہ میں کپڑے بھی استری کر رہا، میں اپنے مینٹلی طور پہ تیار ہو جاؤں گا کہ میں سویرے سویرے اٹھ کے 8 بجے میں گرجے جانا ہے، میں خدا دے کلام کو سننا ہے، میں اپنے بدن سے خون حاصل کرنا ہے۔ تو میرے سے جدو بھوک ساڈے اندر ہوئے گی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں سامنے ہو سکتی۔ آج کی انجیل مقدس میں یوحنا خدا کا شاگرد ہے، خدا یسوع مسیح کا شاگرد ہے، وہ بھی حسد کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں شاگرد ہوں، میں یسوع کا پیروکار ہوں، میں وہ منن والا ہوں، میں تربیت حاصل کی ہے، یسوع نے مجھے بھیجا ہے کہ میں بدلواں نوں کڈا، لیکن میرے کو کام نہیں ہوتا۔ یہ جو شخص ہے جو خدا یسوع مسیح کا شاگرد بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، وہ بدلو حکم نہیں پاتا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 9 باب 25 سے 24 آیت میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، وہ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک چھوٹا لڑکا ہے جس میں بدلو ہے، لوگ شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اسے بدلو سے آزاد کر، لیکن شاگرد کار نہیں پاتے۔ پھر یسوع آتا ہے اور خدا یسوع مسیح اس بدلو کو جھڑکتا ہے اور بدلو نکل جاتا ہے۔ شاگرد گھر واپس آ کر یسوع سے کہتے ہیں کہ ہم اس بدلو کو کیوں نہ نکال سکے؟ خدا یسوع سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے دعا درکار ہے، دعائیا زندگی درکار ہے، روزہ ریاضت درکار ہے۔ جتنی دیر تک تم دعا میں قائم نہیں رہو گے اتنی دیر تک تم کام نہیں کر سکتے۔ شاگرد ہوگا شاگرد بنا چکا ہے کہ اگر میں اسی مغروری میں اسی حسد میں رہوں کہ میں شاگرد ہوں، میں کاہن ہوں، خدا نے مجھے چنا ہے، خدا نے مجھے مسا کیا ہے، میں جنہیں سے بھی ہاتھ رکھا گا شفا پائے گا۔ اگر میری دوبارہ زندگی نہیں، اگر میری زندگی کی روزہ ریاضت نہیں تو میرے سے کبھی بھی یہ کام عمل میں نہیں آ سکتا، کبھی بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ شاگرد بھی، یوحنا بھی اسی وجہ سے حسد کرتا ہے کہ میں تو شاگرد ہوں، میرے کو کام نہیں ہوتا، لیکن یہ شخص جڑا شاگرد بھی نہیں ہے، پیروکار بھی نہیں ہے، کہ معجزات کر رہا ہے۔ یسوع سے کہتا ہے کہ جڑا میرے نام کے معجزات کرتا ہے، جڑا میرے نام کے بدلوں کو کرتا ہے، کبھی بھی میرے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جڑا میرے خلاف نہیں ہے وہ میرے نال ہی ہے۔ جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے وہ یسوع کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جڑا سنسار کو پیار کرتا ہے وہ خدا کے کہنے کے خلاف نہیں ہو سکتا، وہ خدا کے چنے ہوئے کے خلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اس میں خدا کو ڈھونڈے گا، خدا کو تلاش کرے گا تاکہ وہ خدا کی برکت کو حاصل کر سکے۔ انجیل مقدس کا دوسرا حصہ بہت سخت الفاظ ہے، بہت دفعہ خدا یسوع مسیح رحم کی بات کرتے ہیں۔ شروع میں نے بھی یہ کہا خدا رحم پسند کرتا ہے۔ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن آج خدا یسوع مسیح اتنے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اگر تیری آنکھ گناہ کر دی تیری بڑھ دے، ہاتھ گناہ کر ہے تیری بڑھ دے، اگر پاؤں گناہ کر ہے انہیں بھی بڑھ دے۔ خدا جس نے اتنی محبت سے انسان کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، آج وہی خدا جو ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے تو اس کو نکال جا، ہاتھ گناہ کرتے اس کو کاٹ دے۔ میرے سب یہ آسان وہ انسان ہاتھ کھڑا کرے جس نے گناہ نہیں کیا۔ ہم سب گناہ گار ہیں، میں بھی شامل ہوں، انسان گناہ کرتا ہوں، لیکن کیا کبھی میں نے یہ کیا کہ میں اپنے ہاتھ کو کاٹ دوں، اپنی آنکھ نکال دوں یا پاؤں کو کاٹ دوں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ میرے سو
اس کا مطلب ہے انسانی زندگی جو ہے مختلف خواہشات سے بھری ہوئی ہے۔ آنکھ ایک دوست کا کردار ہے، ہاتھ ایک دوست کا کردار ہے۔ میرے پاؤں کی آنکھ جس چیز کی خواہش کرتی ہے پاؤں اس طرف چل پڑتے ہیں، ہاتھ اس چیز کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، پوزیس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے میرا ہو جائے، یہ میرے پاس رہے، میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں۔ کمیونٹیز میں، خاندانوں میں یہ رویہ پایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کردار ہیں جو ہمیں اچھا دیکھنے سے روکتے ہیں، اچھا کرنے سے روکتے ہیں، اچھے اعمال کرنے کی طرف راغب نہیں کرتے بلکہ ہمیں روک دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ اکھ جڑی وہ میری بہن ہو سکتی ہے، میرا بھرا ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے۔ جدوں اسی کسی نے اس اچھے کام کو کرن تو روک رہے ہیں تو میرے عزیزوں اسی گناہ کرتے ہیں۔ تو آج خدا یسوع مسیح ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو دوست، بھائی، بہن، ماں، بیٹی جو ہے ہمیں گناہ کرنے پر اکساتی ہے، ہم اسے کنارہ کر دیں، ہم اسے چھوڑ دیں، ہم قربانی کریں۔ قربانی کا نام نہیں، قربانی ہے کہ جو چیز مجھے پکیزہ رہنے میں روکتی ہے، رکاوٹ ہے، میں اسے کنارہ کر دوں، اسے چھوڑ دوں، اپنی زندگی سے کاٹ دوں، پھر جا کے میں یسوع کا سچا مومن بن سکتا ہوں، سچا پیروکار بن سکتا ہوں۔ میرے سوچ اس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح مومن، ایماندار، خدا پرست، خدا کی محبت، خدا کے رحم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح ہم سمجھ آ گئی اسی ہمیشہ خدا کے رحم کے واسطے دعا کریں کہ خدا مجھ پر رحم کر، اور جو رحم کی اپیل کرتا ہے وہی یسوع کے ہمیشہ برکتوں میں شامل ہوتا ہے۔ وہ یسوع کا سچا پیروکار بن جاتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے، وہ جوڑتا ہے، وہ اکٹھا کرتا ہے، وہ کبھی بکھیرتا نہیں ہے بلکہ یسوع کے کول لے کے آتا ہے۔ میرے سو اج اپنی زندگی دے وچوں انہاں رویہ جات نوں اسی ختم کریے، انہاں تو اجتناب کریے، انہاں نوں اپنی زندگی دے وچوں کڈیے تاکہ اسی یسوع دے سچے تے سچے پیروکار بن سکیے۔ مسیح ہمارے خداوند کے